خدمت ہے۔ کلاس میں پہلے پہل 15 لڑکے داخل ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ بور جھڑنے لگا۔ کسی کو کورس مشکل لگا، کوئی ماحول سے مطابقت نہ کر سکا، کسی کو لڑکیوں کی صحبت پسند نہ آئی، ایک آدھ اس لیے چلا گیا کہ پڑھائی کے علاوہ کسی دوسری فیلڈ میں کمائی کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ لیکن لڑکیاں ڈٹی رہیں۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ بہت جلد کلاس میں ہم 5 لڑکے اور 5 لڑکیاں رہ گئیں۔ اتنی متناسب تعداد کے باوجود سیمی اور آفتاب کے علاوہ ہم میں جوڑا بننے کی صلاحیت پیدا نہ ہوئی۔ سالانہ اسپورٹس کے دن سارے کالج میں ہر زبان پر سیمی اور آفتاب کا اسکینڈل تھا۔ اتنی جلدی اور اتنی دیدہ دلیری سے کوئی طالب علم کسی لڑکی کی طرف بڑھنے کی جرأت نہیں کر سکتا، لیکن وہ دونوں اس اسکینڈل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ جوں جوں ان دونوں میں فاصلے کم ہوتے گئے، اتنا ہی بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے اور اپنی بہتری کے خلاف میں سیمی کا گرویدہ ہوتا چلا گیا۔ دل بھی عجیب ہے، جب ماننا نہ چاہے تو لاکھ ثبوت پیش کرو، ہزاروں دلیلیں دو، کچھ نہیں مانتا۔ آفتاب اور سیمی ساتھ ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے نوٹس سانجھے تھے، کتابیں ایک تھیں، وہ ایک ہی پین سے باری باری لکھتے تھے۔ موٹر سائیکل پر انہیں آتے جاتے میں نے کئی بار دیکھا۔ کیفیٹیریا میں وہ دونوں ایک ہی گلاس سے مشروب پیتے، کالج میں ایک کی خیریت دوسرے سے پوچھتے۔ اس کے باوجود میں نے کبھی نہ سوچا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یہ سب چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ انسان لا حاصل کے پیچھے بھاگ کر کیسی لذت حاصل کرتا ہے۔ سالانہ اسپورٹس ڈے پر سارا کالج نصف دائرے والے لان میں جمع تھا۔ زیادہ تر نظریں سیمی اور آفتاب پر تھیں۔ کرسیاں کم ہونے کی وجہ سے دونوں ایک ہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ پھر لڑکیوں کی چاٹی ریس اناؤنس ہوئی۔ اسپورٹس کلب والے ہماری سوشیالوجی کی لڑکیوں کو منا کر گراؤنڈ میں لے گئے۔ طیبہ اور فرزانہ نے کھلے پائچوں کی شلواریں پہن رکھی تھیں، کوثر اور سیمی نے جینز پہن رکھی تھیں۔ چاٹیاں سر پر اٹھائے سب بھاگ رہی تھیں۔ کالج کے کئی حلال زادے بازو اٹھائے بھاگتی بے پرواہ ان ہیرنیوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں حرام زادے ہو گئے۔ ایسوں ہی میں سے ایک میں بھی تھا۔ فرزانہ کی چاٹی ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی۔ سیمی نے کئی فاؤل کیے۔ طیبہ بھاگی تو جداری سے، لیکن کوثر سے پیچھے رہ گئی۔ بالآخر چاٹی ریس میں کوثر سے سیمی ہار گئی۔ اس کے بعد آفتاب اور سیمی چند لمحے ٹھہرے اور پھر دونوں سب کو چھوڑ کر خدا جانے کہاں چلے گئے۔ اس روز میرے دل میں پہلی بار شبہ ہوا کہ شاید سیمی اور آفتاب بہت دور نکل گئے ہیں۔ یہ شبہ میرے دل میں کوثر نے ڈالا۔ وہ چاٹی ریس میں فرسٹ آئی تھی۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ کرسیوں کی کمی تھی۔ وہ واپس آئی تو میں نے اسے اپنی کرسی پیش کر دی اور کھمبا پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ چلی گئی؟ کون؟ میں نے پوچھا۔ پچھلی قطار سے امجد نے کہا، ہاں چلی گئی۔ وہ بھی گیا ساتھ اس کا چمچہ؟ ہاں گیا، جمال نے جواب دیا۔ کوثر بولی، کمپٹیشن تو ذرا برداشت نہیں کرتی، کیسے بھاگی ہے ہار کے۔ ابھی تو چاٹی ریس ہاری ہے، جب آفتاب ریس ہارے گی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا اس کا۔ کوثر کی زبان پر عورت کا ازلی حسد تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑی دکھ رہی تھی۔ پھر اسپورٹس کلب کا ایک جوان ان تینوں کے لیے کوکا کولا لے کر آ گیا۔ کوکا کولا پیتے ہوئے سیمی کے کردار اور آفتاب کی کمزوری، کلاس کی بدنامی، پروفیسروں کی بے بسی پر لمبی لمبی گفتگو کا آغاز ہوا۔ کوثر تعارفی تقریب والے دن سے ہی زخم خوردہ تھی۔ گو اس کا علم سیمی سے کم تھا، لیکن آخر وہ بھی گلبرگ کے مین بولے وارڈ سے آئی تھی، جہاں شہر کے امراء رہتے ہیں۔ سیمی کے متعلق اس نے سن رکھا تھا کہ اس کے ابا کا گھر ایکسٹینشن نمبر 3 میں تھا اور وہ ماں باپ کی بجائے کسی ہاسٹل میں مقیم تھی۔ کوثر بولی، ایسی لڑکیاں پڑھنے تھوڑی آتی ہیں، اگر اس کو سنجیدگی سے پڑھنا ہو تو یہ گھر میں رہے، ہاسٹل میں رہتی ہی اس لیے ہے کہ آزادی ہو، اور کیا۔ اس کی باتیں سن کر طیبہ اور فرزانہ کانوں کو ہاتھ لگاتی رہیں۔ کیا ہے؟ آخر کو جمال نے سوال کیا۔ کیا نہیں ہوا؟ تم کسی فرسٹ ایئر کے لڑکے سے پوچھ لو، اسٹاف روم میں جا کر کسی کیمسٹری کے پروفیسر سے، حساب اردو کے ٹیچر سے پوچھ لو۔ سیمی بیگم کو عشق ہو گیا ہے آفتاب سے۔ جب کوثر بولی تو ٹھنڈ سے کسی نے میرے سر پر لوہے کی ہتھوڑی مار دی۔ پہلی بار مجھے خیال آیا شاید سیمی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ سب سے پہلے مجھے سیمی کے اظہار اشتہا نے متاثر کیا۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی تھی۔ ہر عہد میں، ہر معاشرے میں مختلف عمر کی عورتیں اپنی اشتہا کی نمائش کرتی رہی ہیں۔ میلے ٹھیلے پر یاروں سے لڈو جلیبیاں لے کر کھانے والی بنتوں مردوں میں تو مقبول ہوتی تھی، لیکن اپنی ہم جنسوں میں بڑی بدنام ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دور کی ماڈرن لڑکی نے کھانے کے آداب ہوٹلوں سے سیکھے ہیں، ڈائننگ ٹیبل کی میز سے سیکھے ہیں، ہوائی جہازوں کے سفر میں جہاں اپنے اپنے ٹرے لگے ہوتے ہیں، جہاں آپ کے ٹرے میں کوئی شراکت ممکن نہیں۔ ان ہوٹلوں اور ہوائی سفروں نے لڑکیوں کا نہ صرف چمچ کانٹا علیحدہ کر دیا ہے، بلکہ ان کی بھوک کو فرداً فرداً بڑی اہمیت دی ہے۔ اب
بیف برگر چبانے والی، دوہرے سٹروک سے کوک پینے والی، زبان کے چٹخارے سے کون چاٹنے والی لڑکی ندیدی نہیں لگتی بلکہ دل آویز لگتی ہے۔ ٹیلی ویژن کے اشتہاروں میں ماڈلز کو چائے پیتے، چنگم چباتے، بسکٹ کھاتے دیکھنے کے بعد اب کھاتی پیتی لڑکی مرد کا آئیڈیل بن گئی ہے۔ سیمی باقی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت نہ تھی، لیکن اپنے لباس، نشست و برخاست اور کھانے پینے میں سب سے آگے تھی۔ جب کبھی وہ کلاس میں آتی اس کے منہ میں چنگم ہوتی، جو ہی پروفیسر کلاس سے جاتا وہ اپنے تھیلے میں سے سیب نکالتی، آستین سے صاف کر کے کھانے لگتی اور باقی سب کو بھی آفر کرتی، ایک بائٹ لے لو۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں ایک ایسے گھر سے سوشیالوجی کی کلاس میں گیا تھا جہاں جھوٹے برتن میں کھانا کھانا بھی گناہ ہوتا ہے، اس طرف سے کھا لو، میں نے یہاں سے نہیں کھایا۔ اس نے سیب کی صاف والی طرف مجھے پیش کر دی، میں نے اس سے سیب لیا اور اپنے دانت وہیں گاڑ دیے جہاں سے اس نے سیب کاٹا تھا۔ بھوک کے معاملے میں وہ بہت بودی تھی، گھنٹے گھنٹے بعد بھوکی ہو جاتی، یوں سمجھیے یہ اس کا لاٹ تھا۔ بہت جلد ہماری کلاس ایک خاندان بن گئی، اس لیے سیمی کی باتیں عجیب نہ لگتیں۔ بھائی میرے پاس 75 پیسے ہیں لیکن مجھے کوک پینی ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ اللہ کا بندہ آفتاب ہمیشہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر ہوتا تھا۔ اچھا بھائی اور کون کون کوک پینے جائے گا؟ سبھی تیار ہو جاتے، پھر سب اپنی اپنی نقدی اس کے ڈیسک پر رکھتے، وہ حساب لگاتی، جب رقم پوری ہو جاتی تو ہم سب کوک پینے چلے جاتے۔ کینٹین پر بھی عجیب تماشا ہوتا، کوئی 7 اپ منگاتا، کوئی فینٹا۔ اب سیمی کبھی کسی سے مانگ کر گھٹ پیتی، کبھی کسی کو اپنی بوتل دیتی، پی لو طیبہ، تم نے تو فینٹا منگوایا ہے، 7 اپ کا ایک سپ لے کر تو دیکھو بھائی۔ جب طیبہ ہچکچاتی تو اپنے کینوس کے تھیلے میں سے ٹیشو پیپر نکال کر بوتل کا منہ صاف کر کے کہتی، لو اب تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے روز ہی سیمی میں کچھ نہ کچھ نیا نظر آتا۔ سب سے بڑی تبدیلی جو اس میں پیدا ہوئی وہ اردو کی سوجھ بوجھ تھی۔ اب وہ ایسی اردو بولنے لگی تھی کہ بڑے بڑے اردو باز اس کا منہ دیکھتے رہ جاتے۔ کلاس میں وہ سب سے باتونی لڑکی تھی، پروفیسروں کے نظریات سے ٹکر لینا اور چھوٹے سے لطیفے پر دیر تک ہنسنا اس کا مشغلہ تھا۔ سیمی کی ہنسی میں بھی بہت کشش تھی، وہ گردن پیچھے کر کے اونچی آواز سے ہنستی، اس کا قہقہا عام طور پہ مصنوعی ہوتا لیکن اتنا بناوٹی ہونے کے باوجود اس میں کشش تھی، کوئی چیز آپ کو یقین دلاتی تھی کہ قہقہا محض اشتہار ہے، اصل سیمی اس سے بھی اچھی ہے۔ اس روز پتہ نہیں آفتاب نے کیا کہا، ساری کلاس ہنسنے لگی۔ سیمی کا قہقہا سب سے بلند تھا، ہنستے ہنستے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ اس روز وہ میرے بہت قریب بیٹھی تھی، اس کی قربت نے مجھ پر ایسے اثر کیا کہ میں ہنسنا بھول گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں، اس وقت یہ طے ہوتا ہے کون شخص کس کا سیارہ بنے گا۔ کوئی خاص گھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے، اس وقت ایک قلب کی سوئیاں کسی دوسرے قلب کے تابع کر دی جاتی ہیں۔ جس وقت میں سیمی کے عشق میں مبتلا ہوا مجھے معلوم نہ تھا وہ آفتاب کی محبت میں بہت دور نکل چکی ہے۔ دراصل سیمی جیسی لڑکیوں پر محبت کرنے کا شک بھی نہیں ہوتا، وہ شرماتی تو ہے نہیں کہ آدمی اندازہ لگا لے۔ ہم سبھی طالب علموں کے ساتھ وہ بحث کرتی تھی۔ حسن اتفاق دیکھیے آفتاب اور میں روم میٹ تھے، ہاسٹل کے ہم کمرہ دوست بھی ہوتے ہیں اور حریف بھی، ان کا سب سامان سانجھا بھی ہوتا ہے اور اسی شراکت کے باعث ان میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن آفتاب اور میں پورا 5th ایئر اور 6th ایئر کے 6 ماہ ساتھ رہے، ہمارے پلنگ، ٹرنک اور میز تو ساتھ ساتھ تھے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی تھے۔ نہ صرف ہماری عادتیں الگ تھیں بلکہ ہم مختلف ماحول کی پیداوار تھے۔ اگر میں گھاس ہوں تو آفتاب پھول، اس کے قد سے لے کر رنگ تک، باتوں سے لے کر خاموشی تک، وہ سب کچھ تھا جس سے لڑکیاں پیار کرتی ہیں۔ وہ شکل سے اتنا معصوم اور بھولا تھا کہ اسے دیکھ کر ہر لڑکی میں ایک ماں بیدار ہو جاتی۔ لڑکیوں کے سامنے وہ اتنا خاموش رہتا کہ سب کا جی اسے محبوبہ کی طرح گدگدانے کو چاہتا۔ آفتاب قالین فروشوں کا امیروں کا ایسا لاڈلا تھا جس کی گھٹی میں پریم رچنا تھی۔ وہ اس قدر سیر چشم تھا کہ نہ اسے دولت کی بھوک تھی، نہ محبت کی، نہ شہرت کی، نہ ترقی کی۔ وہ ان تمام نعمتوں میں ہر وقت تھا جیسے مچھلی جل میں ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ سب کچھ سورج کی طرح ضروری اور سورج کی طرح غیر اہم تھا۔ اس نے کبھی کسی کلاس میں کسی پروفیسر سے بحث نہیں کی، وہ کسی کو مروب کرنے کے لیے یا کسی سے مروب ہونے کے لیے پنگا نہیں لیتا تھا۔ جب کبھی بات کرتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا تھا۔ لڑکیوں کے ٹاپک پر وہ گھنٹوں باتیں کرتا تھا لیکن صرف امجد کے ساتھ۔ میرے ساتھ اس نے کبھی کسی لڑکی کو موضوع سخن نہیں بنایا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، آج طیبہ تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ بولا، کون سی طیبہ؟ وہی جس کی ناک پر تل ہے۔ اچھا وہ، شاید اسے تم میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے لیکن بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ جو لوگ تھوڑے وقفے کے لیے ملیں ان میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ لو یہ کوئی اختیاری بات تھوڑی ہے، میں نے کہا۔ ہاں اختیاری بات تو نہیں ہے،
آفتاب کا رویہ نہ جارحانہ تھا نہ مدافعانہ، بس وہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، طیبہ پوچھتی تھی کیا آفتاب کے ابا جی کی دکان ہے مال پر قالینوں کی؟ وہ بولا، بتا دینا تھا ابا جی کی دکان ہے، آفتاب کی نہیں۔ اس کے بعد وہ پیٹھ موڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی خاموشی نے میرا منہ بند کر دیا۔ شروع میں جب سیمی سے اس کی دوستی ہوئی اور دونوں اکٹھے رہنے لگے تو مجھے آفتاب سے نفرت ہو گئی۔ میری یہی کوشش ہوتی کہ جوں ہی وہ کمرے میں آئے میں باہر چلا جاؤں۔ اتنا ساتھ رہنے کے باوجود یہ اس کی سادگی تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میرے جذبات کیا ہیں۔ اس روز جب امجد کی زبانی بھید کھلا کہ سیمی اور آفتاب کا قصہ دور نکل چکا ہے تو کوثر کی بات پہ مہر لگ گئی۔ میں پروفیسر سہیل سے مل کر آ رہا تھا۔ اسٹاف روم کے باہر مجھے امجد مل گیا۔ یار، یہ لڑکیاں بہت میسنی ہیں، عشق بھی فل سائز کرتی ہیں، پڑھائی بھی فل ٹائم۔ تم غافل نہ رہنا، ماریں گی یہ ساری بدبختیں۔ پڑھتے تم رہو گے اور فرسٹ یہ آئیں گی باجماعت۔ میں نے پوچھا، عشق کون کون کر رہا ہے؟ وہ بولا، سبھی کر رہی ہیں، لیکن سب کا عشق گھٹیا ہے سوائے سیمی کے۔ سیمی؟ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں چوری چوری پرائز بانڈ خرید چکا تھا۔ اس وقت میرے کان یہ سننے کو بے قرار تھے کہ میرا انعام نکل آیا ہے۔ ہم دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے مذاق سے کہا، اچھا تو پھر بتاؤ نا کون کون عشق کر رہا ہے؟ بولا، طیبہ اور فرزانہ تو قابل اعتماد لڑکیاں نہیں ہیں۔ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسی ہے کہ ان کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں عشق نہیں کرتیں، شوہر تلاش کرتی ہیں۔ اور کوثر اس وقت میرے ساتھ فٹ جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب مجھ سے تمام نوٹس لے لے گی تو جمال کی طرف مائل ہو جائے گی۔ بکو مت، میں نے کہا۔ امجد نے سگریٹ سلگا کر کہا، احمق آدمی، جمال کے ابا وائس چانسلر ہیں، کوثر بیچاری کیریئر بنانا چاہتی ہے، وہ اس فیکٹ کو بھلا سکتی ہے کبھی؟ وہ کسی مرد کے انگوٹھے تلے زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن چھوڑو، کیا فائدہ ان کمبختوں کے پیچھے مرنے کا؟ دفعہ ہو جائیں گی تو خط کا جواب بھی نہیں دیں گی، بچوں کو گود میں بٹھا کر توست مکھن کھلائیں گی اور ہماری باتیں اپنے شوہر کو سنا سنا کر ہنسائیں گی۔ پھر امجد بولا، ہمیں تو اطالوی تصویروں کی لڑکیاں پسند ہیں۔ میں نے کہا، وہ تو عورتیں تھیں، عورتوں کا زمانہ گزر گیا ہے، اب تو ایسی لڑکیوں کا زمانہ ہے جس کی دو چار پسلیاں بھی نظر آتی ہوں۔ امجد بولا، سیمی جیسی لڑکیاں؟ میں نے کہا، ہاں بالکل ویسی، جن کی ہاتھوں کی نسیں ابھری ہوں، گالوں کی ہڈی اوپر کو اٹھی ہوئی دکھائی دے۔ وہ بولا، لعنت بھیجو، تو ان کو اشتہاروں میں برداشت نہیں کر سکتا، زندگی میں کیا پسند کروں گا؟ اس لیے میرے بھائی امجد کہ تم پینڈو ہو، تمہاری بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے، آفتاب بھاٹی کی بوٹی ہے، پتہ نہیں اسے یہ مریل سیمی کیوں پسند ہے۔ امجد نے لمبا کش لگایا اور بولا، آفتاب کون سا آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہے، بھاٹی کی بوٹی کو سیمی پسند ہے۔ یکدم آسمان سے بجلی گری اور میرے پرائز بانڈ پر غلط نمبر پرنٹ ہو گیا۔ آفتاب کو؟ امجد بولا، زیادہ بننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے روم میٹ ہو، تمہیں تو پتہ ہوگا۔ نہیں، وہ مجھ سے ذرا بھی فری نہیں ہے۔ ارے بابا، ان کا عشق تو آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنے حسد کو چھپاتے ہوئے کہا، اتنی جلدی؟ وہ بولا، یار آفتاب تو سیمی کو اپنی ماں سے ملانے لے گیا تھا، لیکن غالباً اس بڈھی نے پسند نہیں کیا سیمی کو۔ میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو ناپسند ہی کرتا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کراٹے کا ایک ہاتھ اس کے جبڑے پہ ماروں، لیکن اس وقت امجد بہت دوستی کا اظہار کر رہا تھا۔ بولا، تم اس قدر غائب مت رہا کرو قیوم، کچھ کلاس والوں کے حالات بھی پتہ ہونے چاہیے۔ اچھا 1 روپیہ ہے یار؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یار، یہ منی بس والے ذرا لحاظ نہیں کرتے، ساری بڑی بسیں 10 پیسے لے کر سوار کر لیتی ہیں، لیکن یہ روپیہ لیتے ہیں پورا ماڈل ٹاؤن کا۔ اس پاکستان کا کیا بنے گا؟ وہ روپیہ لے کر چلا گیا، لیکن میں نہ پاکستان کے بارے میں سوچ سکا نہ بسوں کے متعلق۔ ان دنوں مجھ پر سیمی کے عشق کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ جب عشق اظہار سے ناواقف ہو تو اس میں بہت تبخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو گھر آئی محبت کو سوغات کی طرح تھینک یو کہہ کے رکھ لیتی ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رویے سے ہم جیسے لوگ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ صرف نائس ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، لیکن میری فیملی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ نہ میں خود کبھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کی جرت کر سکا، نہ ہی باتوں میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر سکا۔ میں اپنی جماعت کا فلاسفر تھا، وہ بڑی بڑی دیر تک میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، لیکن یہ تمام گفتگو علمی نظریات پر ہوتی تھی، بالکل غیر ذاتی۔ میرا معمول تھا میں کالج جانے سے پہلے ایک خط تحریر کرتا، اس میں اپنی محبت ظاہر کرنے کی کوشش کرتا، کالج سے واپسی پر یہ خط پھاڑ دیتا۔ گھر آ کر وہ تمام باتیں اپنی ڈائری میں لکھتا جو میرے اور سیمی کے درمیان دن میں ہوئی تھیں۔ امجد کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ پچھلے تمام وقفے کو کس کھاتے میں ڈالوں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں چند دن باقی تھے، میں ان چھٹیوں سے ویسے بھی خوفزدہ تھا۔ اس خوف میں اضافہ یوں ہوا کہ امجد کے جانے کے بعد سیمی آ گئی۔ ہم دونوں دیر تک کیفیٹیریا میں بیٹھے رہے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں بھی کچھ کہنا چاہتا تھا،
لیکن ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے گئے، اندر کی بات کوئی نہ کر سکا۔ امجد کی باتیں سن کر اب مجھے سمجھ آ گئی کہ دراصل وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ جب ہم اٹھنے والے تھے تو وہ بولی، پڑھائی چھوڑ دینا چاہتی ہوں قیوم۔ ہیں یہ کیا عقل ہے؟ بس مجھے دلچسپی نہیں رہی، فائنل میں وقت ہی کیا رہ گیا ہے۔ میں سوشیالوجی کے قابل نہیں ہوں، نہ سوشیالوجی میرے قابل ہے، یہ ایک جھوٹا سبجیکٹ ہے۔ میں سوچتی ہوں اگر پنڈی چلی جاؤں تو وہاں جا کر کیا کرو گی؟ بس صاف ستھرا شہر ہے، کوئی جاب مل جائے گا۔ میں اب ہاسٹل لائف سے بور ہو گئی ہوں۔ وہ سنجیدہ ہوتی چلی گئی۔ قیوم، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، جب کوئی آدمی ناکام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انالائز کرتے کرتے فلاسفر بن جاتا ہے۔ میں بھی اپنے پرائے کا فرق بھول گئی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے اگر میں ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر جا کر کال بیل بجاؤں تو گھر والے مجھے ایسے ملیں گے جیسے بالکل اپنے ہوں۔ کبھی لگتا ہے اگر میں اپنے گھر کے برآمدے میں جا کر کسی کو آواز دوں تو کوئی باہر نہیں نکلے گا، وہ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ کیا میں فرسٹریٹڈ ہوں قیوم؟ کون کہتا ہے سیمی، میں نے محبت سے کہا۔ کوثر کہہ رہی تھی کہ میں بہت فرسٹریٹڈ ہوں۔ میں نے اسے بہت پیار سے دیکھا۔ جب تمہارا گھر یہاں ہے لاہور میں تو تم ہاسٹل میں کیوں رہتی ہو سیمی؟ اس نے آ بھری۔ میرے خرچ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تم بتاؤ قیوم، کبھی تم نے سوچا کہ پاکستان کی اصل بدنصیبی کیا ہے؟ ایسے وقت میں یہ سوال بہت عجیب تھا، لیکن وہ اسی طرح باتیں کرنے کی عادی تھی۔ اچانک ہی جذباتی ہو کر بات موڑنے کی غرض سے بہت ہی معروضی بن جاتی تھی۔ جب میں نے جواب نہ دیا تو وہ خود ہی بولی، دراصل پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی وہ جنریشن ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ایک آئیڈیل کی خاطر۔ اب وہ خود نظریہ پاکستان تلاش کر رہے ہیں بیچارے، تاکہ ہم کو سمجھا سکیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ بیچارے لوگ، ہمارے پاس تو پاکستان ہے، ہم نظریہ پاکستان کو کیا کریں گے؟ اب ہم دونوں خالص طالب علموں کتنا دیر تک پاکستان، نظریہ پاکستان، موجودہ نسل، پچھلی نسل پر باتیں کرنے لگے۔ ابھی وہ بے جان تھی، اب گردن آگے کیے دونوں ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کر رہی تھی۔ قیوم، پاکستان صرف 2 نسل کی کارگزاری تو ہے، یہ پچھلے 25 سال جس میں ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ہم جوان۔ غور کرو، ذرا سوچو، پاکستان کا جو امیر طبقہ ہے وہ 1947 میں جوان تھا اور غریب گھرانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ یہاں آ کر یعنی پاکستان میں سوسائٹی کے اس نے ہر خلا کو پر کیا۔ چونکہ ہندو سے مقابلہ نہ تھا اس لیے ایمبیشیس طبقہ بہت آگے نکل گیا۔ اس طبقے نے افسر شاہی کی وہ روایتیں اپنائیں جو انگریزوں کی تھیں۔ اس نے وہ تجارت پیشہ پیدا کیے جو آج بزنس میگنٹ ہیں۔ اس نے ان بینکرز کو جنم دیا جنہوں نے سارے ملک کو نوٹ زدہ کر دیا۔ اس طبقے سے وہ پروفیسر اٹھے جنہیں تعلیم سے زیادہ گریڈز کی فکر ہے۔ یہ لوگ ہمیں کیا میراث دے سکتے ہیں؟ صرف کنفلکٹ دے سکتے ہیں، اندر کا تضاد، حالات کا تضاد، شخصیت کا تضاد۔ تم کیوں چاہتے ہو میں واپس اس گھر میں چلی جاؤں جہاں اور کچھ نہیں مل سکتا سوائے تضاد کے؟ سیمی، وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ جانے دو قیوم، تم کو ایسے ماں باپ سے پالا نہیں پڑا، تم کو پتہ نہیں ہے ایمبیشیس لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ پھر بھی سیمی، میں ایک دوست کی حیثیت سے کہتا ہوں، سنو قیوم، یہ لوگ، یہ پاکستان بنانے والے لوگ، میرے ماں باپ، جب ادھر آئے پاک سرزمین پر تو یہاں آ کر ان لوگوں نے جفاکش محنتی بیویاں بیاہی، نیا ملک بسانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے۔ یہ عورتیں مردوں کو مجازی خدا سمجھتی تھیں، انہوں نے مردوں کا ساتھ دیا، غریبی دور ہوتی گئی۔ لیکن ایمبیشیس آدمی کو خدا کی یہ مار ہوتی ہے قیوم، کی جگہ جا کر حد مقرر نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے بینک بیلنس بیرونی ممالک میں ہیں، لیکن یہ مرض الحرص میں مبتلا لوگ کمائے جاتے ہیں۔ ان کی بیویاں گھروں پر ہیں، پر یہ عشق کیے جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں، آئی ہیو گون تھرو آل۔ سن 47 والی بیویاں بوڑھی ہو گئی ہیں، شوہروں کو کسی مقام پر پہنچانے کے بعد اب وہ ناکارہ ہیں۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں قیوم؟ میرا باپ پاکستان بنانے والی پوت کی طرح بوڑھا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بوڑھی مرد میت کے سامنے دولت، کار، بنگلے، بینک بیلنس کی سکرین لگا کر اپنے آپ کو بہت محفوظ کر لیا ہے۔ اس کا وقت لومڑیوں کے لیے ہے، بیٹی تو بوجھ لگتی ہے اسے۔ سیمی، تمہیں اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ سیمی نے میری بات انسنی کر دی اور بولی، اور میری ماں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں رہا، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی تو مجھے کیا بچائے گی؟ تم نے شہر کی لومڑیاں دیکھی ہیں جنہیں ہر بیوٹی شاپ فوراً ایڈ پہنچاتی ہے؟ میری ماں شراب نہیں پیتی، لیکن وہ کاکٹیل پارٹی میں شریک ہوتی ہے۔ وہ میرے باپ کے مشاکل کو سمجھتی ہے، لیکن اعتراض نہیں کر سکتی۔ تم کو کیا پتہ ایسا گھر کیا ہوتا ہے؟ میری ماں بوڑھے ڈھانچے کے ساتھ نوجوان لومڑیوں کے برابر بھاگ رہی ہے۔ میرے ماں باپ کی زندگی اتنی مضحکہ خیز ہے، اتنی بچکانہ ہے کہ میں واپس نہیں جا سکتی۔ بتاؤ، جب ماں ہی بیٹی سے ڈرتی ہو تو اجازت کون دے؟ میں کس کی اجازت سے ہاسٹل میں رہتی ہوں بتاؤ؟ حد کرتی ہو سیمی تم بھی، کبھی ماں بھی ڈری ہے بیٹی سے؟ قیوم، ڈرتی ہے، ہر وہ ماں جو 47 میں جوان تھی آج اپنی بیٹی سے ڈرتی ہے۔ اب گھروں میں بیٹیاں حکومت کرتی ہیں، ڈیڈی کی کار، ڈیڈی کی توجہ، ڈیڈی کی چیک بک،
سب کچھ بیٹی کے لیے ہے، بیٹی کی سہیلی کے لیے ہے، سہیلی کی سہیلی کے لیے ہے۔ گھروں میں کچھ جھوٹا سچا دبدبہ ہونا چاہیے، ورنہ ہاسٹل بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آج میں نے تمہیں بہت بور کیا ہے۔ ذرا بھی نہیں، میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ تم کتنی صاف اردو بولنے لگی ہو۔ ہاں، میں سوچتی ہوں سوشیالوجی ایم اے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ بھی ایک جھوٹا مضمون ہے میرے ممی ڈیڈی کی طرح۔ قیوم، آفتاب ملے تو اسے میرا سلام کہنا۔ جس وقت سیمی رخصت ہوئی، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کالج سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ جس وقت اس نے سلام بھجوایا، تب بھی مجھے شبہ نہ ہوا کہ کوئی عجیب بات ہونے والی ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت میں نے آفتاب کو سیمی کا سندیسہ دیا، اس وقت بھی مجھے خیال نہ آیا کہ یہ سیمی کا کالج میں آخری دن تھا اور وہ میرے ساتھ اس کی آخری دوپہر تھی۔ میں نے آفتاب کو بتایا، سیمی تمہیں سلام کہہ رہی تھی۔ اچھا، آفتاب نے لاتعلقی سے کہا۔ شاید آفتاب کو بھی معلوم نہ تھا کہ سیمی ہاسٹل چھوڑ کر پنڈی جا چکی ہے۔ کچھ دن سیمی کا چرچا رہا، ہم جماعت اس کا ذکر کرتے رہے۔ لیٹ فیس والوں کے ساتھ بورڈ پر اس کا نام نظر آتا رہا۔ پھر اچانک آفتاب کی منگنی ہو گئی۔ کلاس کو گفتگو کرنے کے لیے نیا موضوع مل گیا۔ یہ منگنی انوکھا ٹاپک تھی کیونکہ اب تک سیمی آفتاب کا سکینڈل عام ہو چکا تھا۔ لڑکیاں آفتاب کی غیر موجودگی میں اس عشق کی تفصیلات پہنچاتی تھیں، لیکن آفتاب کے سامنے سیمی کا نام کوئی نہ لیتا تھا۔ فائنل امتحان سے ٹھیک ایک ماہ پہلے آفتاب نے ہاسٹل بھی چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن وہ اپنی شادی کے کارڈ بانٹنے آیا اور غائب ہو گیا۔ امتحانوں کی وجہ سے بہت دن تک ہم اسے یاد بھی نہ کر سکے۔